اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر پروفیسر خالد مسعود گوندل، پریزیڈنٹ آف پاکستان کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز، پروفیسر فیصل بلال لودھی، پرنسپل پنجاب میڈیکل کالج، پروفیسر طفیل، پروفیسر اصغر بٹ اور ہمارے پیما کے بہت پیارے دوست اور باقی اکابرین، میں دیکھ رہا ہوں پروفیسر حافظ اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، بہت پیارے اور بڑے عزیز ساتھی ہیں، سینئر ہیں، پروفیسر نثار صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر افضل صاحب بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور سے آئے ہیں، پروفیسر انتظار صاحب ہیں، اور سیالکوٹ سے ڈاکٹر ایوب، ڈاکٹر طاہر اور پروفیسر اقبال صاحب بیٹھے ہیں، وائس چانسلر شفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس میڈیکل یونیورسٹی میں کہ آپ نے آ کے ہمارا یہاں پہ مان بڑھایا اور آپ لوگ جوک در جوک تشریف لائے ہیں اس سیمینار کے لیے۔ پیما کے بہت سے دوست تھے جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ایک سیمینار کرنا ہے، پھر حافظ اعجاز صاحب کا مجھے فون آیا تو میں نے کہا کہ جی میری یونیورسٹی اور یہاں کی جتنی بھی سہولیات ہیں یہ سب آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں، اور جب بھی آپ یہ سیمینار کرنا چاہیں آپ کیجئے، اور صرف مجھے بتا دیجئے کہ میں نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور مجھے آپ سب لوگوں کو ملنے کا شرف حاصل ہوا، آپ سے بات کرنے کا موقع ملا، میں اس کا بہت مشکور ہوں، اور ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہمارے دروازے، ہمارے دل کے دروازے، اس یونیورسٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ میری پیما سے اور پیما کے دوستوں سے گہری وابستگی رہی ہے جس کا میں اظہار کر چکا ہوں پہلے بھی۔ اس کے علاوہ میرے والد مرحوم چودھری حشمت علی صاحب جن کی میں تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ He is the person who is my source of inspiration. He is the man who taught me how to speak, how to read, how to write, and how to live honorably in my life. اور یہ تصویر میں نے اس لیے لگائی ہے کہ یہاں ان کے طبیب پروفیسر حافظ اعجاز صاحب موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے جب یہ بیمار تھے اور ان کے آخری ایام تھے زندگی کے، تو حافظ صاحب اکثر تشریف لاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ چودھری صاحب کی حال ہے؟ تو وہ کہتے تھے شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، کہ اتنے لوگ آتے ہیں اور اتنی میری بیماری کے بارے میں ڈائگنوسس دیتے ہیں کہ ان کو یہ ہے وہ ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ جو میرے خواب ہیں وہ پریشان ہیں کہ اتنی اس کی تعبیر آ گئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑی محبت سے ان کو دیکھتے اور ان کا علاج کرتے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دوسری وجہ یہ تصویر لگانے کی اس لیے ہے کہ میرے والد کی ہمیشہ وابستگی جماعت اسلامی سے رہی، اور اس کی ایک جو میں کہوں گا اگزامپل یہ ہے کہ میں بھی چھوٹا سا بچہ تھا، میں 10 سال کا، تو مولانا مودودی صاحب مبارک پورہ مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے شاید جمعے کا، تو وہ مجھے ساتھ لے کے وہاں جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے جلسے تھے جس میں مولانا مودودی صاحب خطاب کرتے اور میں وہاں جاتا ان کے ساتھ۔ مولانا صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں ایک دو بار۔ اس کے بعد بھی مولانا طفیل محمد، پروفیسر غفور صاحب، قاضی حسین احمد صاحب،
ان سب سے تھوڑا بہت تعلق رہا. تو یہ وہ محبت ہے جو میری آپ کی آرگنائزیشن سے کہہ لیجئے یا آپ کی جماعت سے ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں. تو ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہم مغفر لہو وارحمہ وحاسبہ حسابا یسیرا. اللہم نور مرکدہ واکرم منزلہ والحقہ مع الصالحین. یہ تصویر میں ہمیشہ اپنی پریزنٹیشن سے پہلے لگاتا ہوں، اور آج خصوصی طور پہ اس لیے لگائی ہے کہ ان کی جو وابستگی آپ کی جماعت کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ حافظ اعجاز صاحب، تو یہ اس لیے میں نے والد صاحب کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے. آج کی جو محفل ہے اس میں میں یہ پریزنٹیشن تو نہیں کروں گا جو میں نے تیار کی تھی، کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کافی تھک گئے ہوں گے. صبح سے تقاریر سنی ہے، اور اس کے بعد ایک شعلہ بیانی جو آپ نے پروفیسر خالد مسعود صاحب کی سن لی ہے، اس کے بعد میرے خیال میں ضرورت نہیں رہتی مزید شعلہ بیانی کی. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج کا جو دور ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں، اور یہ تنزلی جو ہے یہ بتدریج ہوئی ہے پچھلے 40-50 سالوں میں. میں کل غور کر رہا تھا کہ جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے کلاس 8 میں تھوڑا سا شعور حاصل ہوا دنیا کو سمجھنے کا، اور مختلف اسکولوں میں نے تعلیم حاصل کی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تک پہنچا جہاں میں نے MBBS کی تعلیم حاصل کی. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت کے اساتذہ اور اس وقت کے جو شاگرد تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کی جو کوشش اور ان کی کمٹمنٹ تھی اپنے اس کے لیے مقصد کے لیے، اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے لیے اور ٹیچرز کی تعلیم دینے کے لیے، اس میں بتدریج کمی آئی ہے. میں تقریباً 10 سال پروفیسر رہا، 6 سال میں پرنسپل رہا خواجہ صفدر میڈیکل کالج میں، اور پچھلے 5 سال سے میں وائس چانسلر ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ اس محنت سے، اس لگن سے تعلیم حاصل نہیں کر رہا جس طرح ہمارے زمانے کا اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتا تھا، اور بین ہی ہمارے استاد بھی اس طرح نہیں پڑھا رہے جس طرح ہمارے استاد پڑھائے جاتے تھے. اور جو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ان میں تھی وہ آج کے اساتذہ میں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وائی اٹ از ہیپننگ؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی ہے نا دائرہ، یہ انسٹیٹیوشن جس میں ہم پڑھاتے ہیں، یا وہ ہسپتال جہاں پہ ہم مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں. ہمیں پہلے فوکس تو یہاں کرنا چاہیے. دنیا میں مسلمانوں کی تنظیر ہو رہی ہے معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، تو وہ الگ بات ہے. یہاں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ہم اپنے گھر کی فکر کریں. کیا وجہ ہے کہ وہ کمٹمنٹ نہ اسٹوڈنٹ میں نظر آئی ہے، نہ ٹیچرز میں نظر آتی ہے، نہ اس طرح کے استاد رہے، نہ اس طرح کے اسٹوڈنٹ رہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. جب آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اور کس طریقے سے آپ انسپریشن لیتے ہیں، جیسے میں نے انسپریشن کی پہلے بات کی، میں تو یہ تصویر لگائی ہوئی کہ مائی فادر واز مائی سورس آف انسپریشن. آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی تعلیم اور تربیت سے. اس وقت ہمارے پاس رول ماڈلز کی کمی ہے، اور رول ماڈل، گڈ رول ماڈل. استاد سب سے بڑا رول ماڈل ہے. وائس چانسلر سے لے کے اسسٹنٹ پروفیسر تک، سینئر رجسٹرار تک، سینئر PG تک رول ماڈل ہے. اس کا چلنا پھرنا، سوچنا، کام کرنا، ہر
عمل جو اس کا ہے وہ آپ اس کا جونیئر دیکھ رہا ہے، اس سے سیکھ رہا ہے. پرابلم یہاں آیا، ہمارے جو رول ماڈلز ہیں ہمارے پروفیشن کے، میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، پروفیسر خواجہ صادق حسین صاحب، گردیزی صاحب، ظفر حیدر شاہ صاحب اور بہت سے نام. ہم نے ان سے انسپائریشن لی. کیا ہم نے اس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو انسپائر کیا؟ نہیں کیا. جب ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو انسپائر نہیں کریں گے تو ہمارا اسٹوڈنٹ وہی سیکھے گا جو ہمیں کرتا ہوا دیکھ رہا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی ایتھکس پڑھا لیں، لیکچرز کے فارم میں، سیمینارز کر لیں اس کے اوپر، جب تک آپ خود ایتھیکل پریکٹس نہیں کرتے، اور یہ ایتھیکل پریکٹس صرف میڈیکل پریکٹس نہیں ہے، آپ کا کانڈکٹ جو ہے وہ ایتھیکل نہیں ہے، خواہ ایز اے ٹیچر خواہ ایز اے فزیشین، آپ ایتھکس نہیں بڑھا سکتے. یہ پریزیڈنٹ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہے وہاں پہ. The student comes, say hello to the patient, uncovers the patient after taking consent, tick, 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 inspects from the foot end, palpates before palpation, takes the consent, covers the patient, says thanks and goodbye. یہ سب اسٹوڈنٹ کرے گا صرف اس وقت تک جب تک کوئی امتحان پاس کرنا ہے اس کو. اس کے بعد کیا وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے؟ نہیں کرتا. وہ اس لیے پریکٹس نہیں کرتا کہ اس کا پروفیسر یہ نہیں کرتا. وہ آؤٹ ڈور میں جب مریض دیکھتا ہے، اول تو اٹھتا ہی نہیں ہے اپنی سیٹ کے اوپر سے، اگر اٹھتا بھی ہے تو ایسے کہتا ہے اٹھاؤ کپڑا، ہاتھ لگایا، بس ٹھیک ہے لیور انلارجڈ ہے، جو بھیجو الٹرا ساؤنڈ واسطے. اب اسٹوڈنٹ نے کرنا ایسے ہی ہے، امتحان کے لیے اس نے پوری تیاری کرنی ہے، اس کے بعد بھی نہیں کرنی. سو what we preach we do not practice. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بات صبح سے عمل کی ہو رہی ہے، اور عمل جب تک نہیں ہے اور عمل جب تک صحیح نہیں ہے، معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کی انسٹیٹیوشن میں تبدیلی نہیں آئے گی. صبح 8 بجے آنے کا ٹائم ہے، ہمارا سینئر ڈاکٹر 9:30 بجے 9 بجے آتا ہے. کس طرح سے آپ کا پی جی ٹائم پہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہماری پروفیشن میں بھی تنزلی آئی ہے. اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر کو دیکھنا ہے، جتنی محنت سے وہ پڑھا رہا ہے اتنی محنت سے اسٹوڈنٹ پڑھے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ کہ سیالکوٹ میں بھی اور یہاں پہ بھی کہ اس کو جو ہے رائج کیا جائے. اور اس کے لیے سب سے پہلے جو بھی انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہوتا ہے he has to set an example and become a role model. And I've seen that it does translate, if not to a greater extent, maybe to a lesser extent. ایک تو یہ وجہ. دوسری مٹیریلزم. جب ہمارا پی جی آر یہ دیکھتا ہے کہ میرے پروفیسر کے پاس ہر 2 مہینے کے بعد اس کی گاڑی کا ماڈل بدلتا ہے، جب ہمارا پی جی آر یہ دیکھتا ہے کہ رات کے 2 بجے تک میرا پروفیسر جو ہے وہ، میں کھری کھری باتیں کروں گا سر، ویسے بھی میری آخری میرا ٹینیور ہے، کھل کے بات کرنی ہے، رات کے 2 بجے تک وہ پریکٹس کرتا ہے، صبح آتا ہے اور آ کے 2-4 مریض دیکھتا ہے تو چلا جاتا ہے. یہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ میں نے بھی انشاءاللہ ایسے بننا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پروفیشن میں، ہمارے کالجز کے اندر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے ہوتے ہیں. یہی بچے پڑھنے والے ہیں، یہی بچے ایف سی پی ایس کرتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یس
یہ ہے وہ ٹارگٹ وچ آئی ہیو ٹو اچیو اینڈ دس از ہاؤ مائی پروفیسر ہیز اچیوڈ. اب یہاں سے اب اس کا جو ہے نا میٹر اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. سو دس از اے مٹیریلزم which has caused this effect کہ اب اس کو وہ جو خدمت خلق ہے اور جو ٹائم دینا ہے اس نے اپنے کام کو، وہ اس میں وہ پھر خیانت کرتا ہے اور وہ بننے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا رول ماڈل ہے. اگین رول ماڈل. سو مٹیریلزم ہیز انکلکیٹڈ انٹو آور پروفیشن. سیلفشنس، خود غرضی، اور خود غرضی کی سورس بھی مٹیریلزم ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں یہ سرجری سیکھوں گا، اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا یہ فریکوینٹلی کنڈکٹڈ آپریشن ہے، میں وہ آپریشن سیکھوں جو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، جس سے زیادہ کمائی ہے. اگین مٹیریلزم. یو بیکم سیلفش. اپنی غرض. کہتے ہیں برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے یہ سود و زیاں سے کچھ اوپر ہے. ہر وقت گیو اینڈ ٹیک، حساب کتاب، نفع نقصان، سود، فائدہ، اس سے کچھ اوپر ہے زندگی. ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. سو دیٹ از سم تھنگ وچ ہیز انکلکیٹڈ انٹو آور سسٹم اینڈ میڈیکل پروفیشن. خلوص نیت کی کمی ہے. اور اخلاص کیا چیز ہے؟ ہمارے دین کی اساس اخلاص ہے. قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص. اس کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس میں خالص توحید ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خالص توحید. جب تک آپ کی نیت میں خلوص نہیں ہے، نہ آپ وہ مقصد اچیو کر سکتے ہیں، اور اگر کر بھی لیں تو اس میں برکت نہیں آئے گی. تو ہماری برکت اٹھ گئی خلوص کی کمی کی وجہ سے. تو sincerity of purpose is the most important thing which unfortunately is lacking in our society and also in our profession. And finally, یہ سب چیزیں culminate کرتی ہیں کہ we have deviated from our deen. یہ صبح سے ماشاءاللہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ہمارا دین جو ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے اور اخلاص اس کی بنیاد ہے، ہم اس سے ہٹ گئے. اور دوسری اہم چیز جو ہمارا دین سکھاتا ہے وہ احسان ہے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ نہیں ہے کسی پہ مہربانی کر دی، آپ کا بہت احسان، آپ تشریف لائے. احسان ہے حسن سے نکلا ہے، ہا سین نون. احسان کا مطلب ہے ہر وہ عمل جس کے اندر ظاہر باطن میں خوبصورتی ہو. میری آپ سے اچھی طرح بات کرنا احسان ہے، میرا آپ کو اچھی طرح ٹریٹ کرنا احسان ہے، میری آپ کو اچھی طرح آپ کو انٹرٹین کرنا احسان ہے. ہر ڈیلنگ، اینڈ ایکچولی اٹ مینس ایکسلنس ان ایوری کانڈکٹ. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. ہم اپنے دین سے ہٹ گئے. میڈیکل ایجوکیشن، بلکہ پوری ایجوکیشن، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. حیوان اور انسان میں بہت کم فرق ہے. وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے،
ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی پروکریٹ کرتے ہیں، ہم بھی ایکسیڈ کرتے ہیں، یورینیٹ کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور دیا، اچھے برے کی تمیز دی ہے۔ معاشرتی حیوان ہے انسان، اپنے آپ کو کور کرتا ہے، حیوان کور نہیں کرتا۔ تو ہم بحیثیت انسان، ہمیں کوئی نہ کوئی ہماری تعلیم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ اس انسان کو جس کو شعور دیا، اس کو سکھانے کے لیے، اور سکھانے کے 3 ہی اصول ہیں جی۔ اور یہ میڈیکل ایجوکیشن کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، 3 اصولوں پہ میڈیکل ایجوکیشن بھی قائم ہے، اور جنرل ایجوکیشن بھی قائم ہے، اور ریلیجیس ایجوکیشن بھی قائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے نالج، علم، دوسرا ہے اسکل۔ یہ لکھا ہوا ایک شعر، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ اور یہ شعر 150 سال پرانا ہے۔ آج میڈیکل ایجوکیشن کہتی ہے نالج، اسکل۔ ہمارے آبا نے تو ہمیں یہ شعر دے دیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ نالج کیا ہے، اسکل کیا ہے۔ نالج قرآن ہے، اسکل میں ہوں۔ کانا خلق القرآن، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن جس کی بات ہوتی تھی سیکنڈ لیکچر میں، وہ نالج ہے، اور اس کو کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ اسکل ہے۔ تو نالج، اسکل۔ اینڈ تیسری چیز کیا ہے؟ ایٹیچیوڈ، رویے۔ میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب، جو رویے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسکل تو آپ بندروں کو بھی سکھا دیں گے، he may not have good knowledge, he may not have knowledge at all, he doesn't have capacity to have knowledge, but you can make him skillful, can't you? کیا آپ بندر کو کہیں گے کہ جی اس کو سکھا دیے اپینڈکسیکٹمی کرنا، اپینڈکسیکٹمی کر لے؟ no, he doesn't have knowledge. So you have to have knowledge first to be good, skillful. So Quran is knowledge and skill is sunnah. اب یہ دونوں جب کمبائن ہوئے تو تیسرا پلر کیا ہے جی ایجوکیشن کا؟ وہ ہے ایٹیچیوڈ۔ نالج، اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ۔ If knowledge and skill cannot change your attitude, useless. یہی سر المیہ ہے، اور یہی میری آج کی بات کا جو ہے نا لب لباب ہے۔ اگر قرآن اور سنہ آپ کے اعمال میں تبدیلی نہیں لا سکتے تو سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ حاصل نہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں جی نماز ماشاءاللہ ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں۔ آج کل تو وہاں ڈیجیٹل کلاک لگے ہوئے ہیں، ادھر ٹن کی آواز آئی، ادھر اللہ اکبر۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ لیٹ ہو گئے، آپ وضو میں لیٹ ہو گئے، لیٹ آئے، نماز ہو جانی ہے۔ نماز سکھاتی کیا ہے؟ بندگی کے علاوہ وقت کی پابندی۔ کیا ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا یہ سیمینار 9 بجے سٹارٹ ہوا تھا؟ کیا ہم وقت کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کسی مقرر نے کو 10 منٹ ملے تھے، اس نے 25 منٹ لیے، کسی کو 20 منٹ ملے تھے، وہ اس کے 10 منٹ لیے۔ تو کیا کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو عبادات بنائی ہیں، یہ اس لیے بنائی ہیں کہ اس سے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی۔ سر مجھے صبح کھڑا ہونا پڑتا ہے یہاں پہ کہ 8 بجے بچے آ جائیں، 8:05 پہ میں سارے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میرے ٹیچرز ٹائم پہ نہیں آتے، میں ان کی حاضری لگاتا ہوں، اس کے باوجود نہیں آتے۔ کیا حاصل ہوا؟ روزہ قربانی سکھاتا ہے، نفس پہ کنٹرول سکھاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ سب لوگ روزے رکھتے ہیں، بچہ روزہ رکھتا ہے حالانکہ اس پہ فرض بھی نہیں ہے۔ میرا ڈرائیور بھی روزہ رکھتا ہے حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔
کہتے جی سر روزہ کا ساری عمر نہیں چھڑیا. میں کہ نماز کیوں چھڑنا ہے؟ ریچول بن گیا نا. اگر وہ ہمیں نفس پہ کنٹرول نہیں سکھاتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سر نالج، اسکل، ایٹیچیوڈ. میرا اسٹوڈنٹ اگر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں نے نالج بھی دے دیا، اس کو اسکل بھی سکھا دی، لیکن اگر اس کا ایٹیچیوڈ نہیں بدلا ٹوورڈز دا پیشنٹ، اگر اس کو صرف یہ کرتا ہے کہ ان کو مریض کو سائنٹیفکلی دیکھتا ہے، اس کے اندر پیار محبت نہیں ڈالتا، مریض جس طرح حافظ صاحب بار بار میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں ان کے پاس کیوں اپنے مریض لے کے جاتا ہوں. یہ اس کو نہ صرف صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، 10 منٹ لگا کے اس کو سمجھاتے بھی ہیں، مسکراتے ہیں. یہ ہے ایٹیچیوڈ. میرے اسٹوڈنٹ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میرا استاد نہیں اس طرح کرتا. سو نالج، اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ. علامہ اقبال کا سر ایک شعر ہے، حق اگر سوز ندارد حکمت است. سر یہ بڑے زبردست سی بات ہے، سمجھنے والی. حق کا مطلب ہے ریالٹی. ریالٹی. قرآن از ریالٹی. isn't it reality? سننا از ریالٹی. اگر سوز ندارد حکمت است. یہ حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ سائنس. عشق می گردد چون سوز از دل گرفت. جب میرے دل کے اندر سوز حاصل ہوتا ہے تو یہ عشق بن جاتا ہے. اور عشق کیا ہے؟ عشق ہے پیشن. اللہ سے عشق، اللہ کی مخلوق سے عشق. صرف قرآن اور سننا پڑھ لینا اور اس میں سوز نہ ڈالنا، ایٹیچیوڈ نہ ڈالنا، وہ اس کو بس عشق، پیشن، اخلاص، احسان، ایکسیلنس کی بات کی. یہ دونوں جب چیزیں آئیں گی تو عشق آئے گا. عشق آئے گا تعلیم دینے میں، تعلیم لینے میں. عشق آئے گا مریض کا علاج کرنے میں، مریض ٹریننگ دینے میں. یہ ہے وہ عشق جس کی علامہ کہتے ہیں دین سراپا سوز سوختن اندر طلب. دین کیا ہے؟ یہ سر سے پاؤں تک. دین سراپا سوختن، جلانا ہے اپنے آپ کو. اندر طلب، طلب کے اندر، جستجو کے اندر. انتہاش عشق. اس کی انتہا کیا؟ عشق ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ انتہا ہے، اس سے اینڈ ہے. جب یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر آپ کو عشق ملتا ہے، پھر اللہ تک پہنچتے ہیں آپ. جو حاصل کیا لوگوں نے، اور انہوں نے اپنے اچھے رویوں سے حاصل کیا جو انہوں نے دین سے سیکھے. انتہاش عشق و آغازش ادب. اور صاحب عشق اس کی انتہا ہے، آغاز ادب سے ہوگا. انتہاش اس کی عشق، انتہا اس کی عشق ہے، لیکن آغاز ادب ہے. ابھی تو ہم ادب ہی نہیں آیا ہمیں. ادب کیا ہے؟ ادب از فالوئنگ دا پرنسپلز، فالوئنگ دا پرنسپلز آف اسلام، فالوئنگ دا پرنسپلز آف دا انسٹیٹیوشن. 8 بجے کالج لگنا ہے، 8 بجے آنا ہے. 2 بجے کالج ختم ہونا ہے، 2 بجے جانا ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں جائے گا ایمرجنسی کے بغیر. یہ ادب ہے. نماز 5 وقت پہ پڑھنی ہے، روزہ صحیح طرح پڑھنا ہے. یہ ادب ہے. جب یہ ادب آئے گا اور اس کو بھی آپ اپلائی کریں گے عملی طور پر تو کیا ہوگا؟ عشق حاصل ہوگا. وہ ایکسٹریم ہے. اور عمل سے زندگی بنتی ہے. بڑا مشہور شعر ہے. اس کے بغیر نہیں. جب تک ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے. سر یہ بیٹھ کے ہم بہت محفلیں کرتے ہیں یہاں اسی ہال کے اندر ماشاءاللہ. وہ میلاد النبی کے اوپر میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں اور بس یہاں نعتیں پڑھ کے خوش الحانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ تلاوت کی کمپٹیشن ہوتے ہیں، خوش الحانی سے تلاوت پڑھیں، سر دھنتے ہیں بہت. یہاں سے نکلنے کے بعد سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از دیٹ؟ جب تک یہ نہیں آئے گا، وہ کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے. اب میں واپس جا رہا ہوں، شروع سے میں نے کہا تھا نا آپ کو سر کہ کیا وجوہات ہیں تنزلی کی. وہ کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے. گوندل صاحب سوری، میں حافظ صاحب کی طرف ہی متوجہ ہو گیا.
ادھر رخ کرتا ہوں. سبب کچھ اور ہے جس کو کہ تو سمجھتا ہے. یہ جو میں نے سمجھایا نا، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ بندہ گل صحیح کر رہا ہے. سبب کچھ اور ہے جس کو کہ تو سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ جی معاشی طور پہ کمزور ہو گئے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں زوال ہے. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. ہماری تنزلی کا سوال جو ہے وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، دین میں ادب کو چھوڑ دیا. جب اس کو چھوڑ دیا تو یہ ہماری تنزلی ہے. آج آپ اس کے اوپر آ جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ہیں کہ وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو پریچ کرتے ہیں اس کو جب تک پریکٹس نہیں کریں گے. سب سے امپورٹنٹ آپ کا گھر ہے. سب سے امپورٹنٹ آپ کا گھر ہے. اگر والدین، میں نے یہ تصویر ابھی تک لگی ہوئی ہے، ویسے میرے والد الحمدللہ آج تک انہوں نے اپنے دفتر سے چھٹی نہیں کی تھی. ہمیشہ اللہ صبح اٹھتے تھے، جلدی سوتے تھے، اور ہمارے گھر میں قرآن اور باقی اقبالیات وغیرہ اکثر وہ پڑھا کرتے تھے. اگر گھر کے اندر آپ نے ڈسپلن مینٹین کیا ہے، اگر آپ اچھے رول ماڈل ہیں، آپ کی اولاد الحمدللہ ویسی ہوگی. آپ اچھے استاد ہیں، اچھے رول ماڈل ہیں، آپ کے شاگرد ویسے. آپ اچھے مبلغ ہیں. ہمارے مبلغ دیکھ لیجئے، اس وقت بہت سے مبلغین ہیں. کیا جو وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کی عملی زندگی میں ویسے ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ فقر ہے جو ایک عالم دین میں ہونا چاہیے تھا؟ ڈاکٹر اسرار کی بات میں کیوں اثر تھا؟ جو ان کے زبان پہ تھا وہی ان کے عمل پہ تھا. مولانا مودودی صاحب کی زبان میں کیوں اثر تھا؟ آج کے ہمارے مبلغین کی زبان پہ کیوں اثر نہیں ہے؟ وہ تقریر یہاں کریں گے بہت اچھی طریقے، لیکن جب آپ ان کا عمل دیکھیں گے وہ اس کے برعکس نظر آئے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آئی تھنک ہمیں کرنی چاہیے تھی. وہ مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ علامہ کا بڑا خوبصورت ہے کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو. سر کون صاحب، ہم لوگ غلام کیوں ہوئے؟ وہی بات شروع سے میں کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے ہماری تنزلی کی من حیث القوم پوری دنیا میں اور اپنے اداروں میں. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. سر الفقر و فخری، میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے الفقر و فخری. فخر جو میرا فخر ہے، میرا جو ہے فخر، کتنا فخر دکھائیں مجھے، کس کے پاس فخر ہے جو بڑی تقریریں کرتے ہیں؟ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود. بڑے محراب لے کے پھرتے ہیں ہم، وہ مثال ماہ چمکتا تھا. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود. علامہ نے تو لکھا ہے خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، لیکن میں نے اسے ترمیم کی ہے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. یہ میری ترمیم ہے کہ خرید کے بجائے چھین ہونا چاہیے تھا. آج آپ جائیں ولایت کے اندر جائیں، ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں ان کا تو اتنا ماشاءاللہ اتنا موٹا پاسپورٹ ہو گیا ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا کہ اتنے انہوں نے دورے کر لیے ہیں پچھلے 15-20 سالوں کے اندر. یہ جاتے ہیں وہاں، دیکھے ہوں گے انہوں نے کہ کس طرح وہاں پہ اسلام، اپلائیڈ اسلام آپ نے دیکھنا ہے تو وہاں ہے. وہ چھین لے ہم نے اصول ہمارے دین کے اس فرنگی نے. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. ہم یہاں بیٹھے بس باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس نے اپلائی کیا نالج میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سکل اس کی، اسوا اس کا، ویلفیئر سٹیٹ مدینہ بنا انہوں نے دی. کامیاب. ہم بیٹھے ہوئے بس کتاب لے کے اور اس کو پڑھتے ہیں اور سن دھکتے ہیں.
زبردست صحابت، زبردست نعت. تو سر یہ چیزیں ہیں. آئی ایم سوری میں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا. اور آخر میں سر وہ والد صاحب کا ایک مجھے بتایا ہوا شعر یاد آ رہا ہے، مولانا رومی کا ہے. وہ یہ ہے کہ جی حاصل عمرم، میری عمر کا حاصل کیا ہے. اب تو ظاہر ہے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، ہم بھی جانے والے ہیں، 60 سے اوپر کے ہو گئے ہیں. تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری عمر کا حاصل کیا ہے سر. حاصل عمرم سہ سخن، 3 چیزیں میں نے سیکھی، مطلب میری زندگی کا حاصل ہیں. بیش نیست، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حاصل عمرم سہ سخن بیش نیست خاک بدم، میں خاک تھا، میں را تھا. را ہوتا ہے، را مٹیریل ہوتا ہے. انسان، ہر انسان را ہوتا ہے. پختہ شدم، مجھے پختہ کیا گیا، پکایا گیا، بھٹی میں گھسایا گیا، میری کانٹ تراش کی گئی، مجھے سان پہ چڑھا کے رگڑا گیا، تیز کیا گیا. خاک بدم پختہ شدم سوختم. اور پھر میں جلا. اور جلنا کیا ہے؟ جلنا یہ نہیں ہے کہ جس طرح لکڑی جل جاتی ہے. جلنا ہے جلانا اپنے آپ کو. جیسے میں نے پہلے کہا، دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب میں جلانا، طلب میں جیو جستجو میں مرو. تو پھر میں جلا، جس طرح شمع جلتی ہے. اور شمع جب جلتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ پگھلتی ہے، سوختہ ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وہ پگھلتی ہے، اپنے آپ کو جلاتی ہے، اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس عرصے میں وہ روشنی کر جاتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.